جس بندے سے جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا اس بندے سے حدیث نہیں لی جائے گی، نیکی ہے تمہیں وہ جنت کی راہ پر چلا دے گی۔ کتنے ایسے سچے لوگ ہیں جب ان کے کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے نا کہ جہاں پر ان کو معلوم ہو کہ یار میرے سچ بولنے سے میرا پروفٹ کم ہو جائے گا، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کچھ احمق لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں حدیث کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی۔ جس بندے کو سچائی کی سواری مہیا نہیں وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تمہارے اپنے اعمال کا انجام ہے یہ کہ تم نے جھوٹ بولے ہی اتنے کہ تمہارے سچ کا بھی یقین نہیں ہے۔ جھوٹ بندے کو گناہ پر کیسے چلاتا ہے؟ چوری کر لو، غیبت کر لو، آرام سے جھوٹ بول دینا، نہیں میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین، وبعد۔ آج 20 صفر ہے 1445 ہجری۔ 1445 ہجری کا یہ دوسرا مہینہ ہے، محرم کے بعد دوسرا مہینہ ہے، اور آج 5 ستمبر ہے 2023۔ ہم نے سابقہ اپنی آخری کلاس میں باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، یعنی ہمارے اس حدیث کورس کا یہ آخری باب ہے، جو کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ 10 ویکس میں اس کورس کو مکمل کریں گے۔ تو ہمارا غالباً یہ 8واں ویک ہے، 8واں ہفتہ ہے، 1 ویک ہے، اور یہ باب آخری ہے۔ یہ باب ہے باب ترغیب فی مکارم الاخلاق، کہ رغبت اور شوق دلانے کے متعلق یہ باب ہے۔ فی مکارم الاخلاق، اخلاق کے بہترین ہونے میں، یعنی جو انسان کا بہترین اخلاق ہے اس اخلاق کو مزید بہتر بنانے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس سے پہلے کا جو باب تھا، جیسے کہ ہم نے کچھ ابتدائی بات چیت اس کے متعلق جمعرات کے دن کی تھی، جو گزشتہ جمعرات گزری ہے، جب ہماری آخری کلاس تھی، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ انسان کی کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور امپروومنٹ کے لیے یہ انتہائی بہترین نسخہ ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی بھی شخص کی شخصیت تب تک تعمیر اس کی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نقائص کو چھوڑ نہ دے اور خوبیوں کو اپنا نہ لے۔ تو جو پچھلا باب تھا، باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، اس میں یہ تھا کہ جو چیزیں ہماری شخصیت پر نقص ہیں، ہماری شخصیت کو عیبدار کرنے والی ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اور جب ہم نے وہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے پاک کر لیا جو کہ عیب والی ہیں اور جو ہماری شخصیت میں نقص پیدا کرتی ہیں، تو اب ہم بالکل فریش ہو چکے ہیں، اب ہم بالکل نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے وہ چیزیں اپنانی ہیں جو کہ ہماری شخصیت کو مزید خوبصورت بنائیں گی۔ اب ہم نے برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنانے ہیں۔ جس بندے میں برائی بھی نہ ہو اور اس میں اچھائی بھی نہ ہو، تو اس بندے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ اچھائی کا نہ ہونا بھی ایک برائی ہے، اچھائی کا نہ ہونا بھی ایک برائی ہے۔ تو تزکیہ کا بھی یہی معنی ہے کہ اچھی چیزوں کو اپنائیں اور بری چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ تو اس طرح سے کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر اسلام نے اس طرح سے کام کیا، اور ائمہ اور اہل علم نے بھی اس پر اسی طرح سے کام کیا کہ دیکھیے دونوں باب کو ساتھ ساتھ رکھا، کہ پہلے خامیاں، نقائص وغیرہ وہ ہم سے چھوٹ جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اچھے اخلاق کو اپنانے والے بن جائیں۔ یہاں پر ایک بات ہے، ممکن ہے کہ ہمارے نوجوان لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو، خاص طور پر ایسے سوالات یوتھ کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں کہ یہ جو چیپٹرز کی جو ترتیب ہے، جو ایک ان کا سیکوینس ہے، آرڈر ہے، اس سے کیا یہ بات لازم ہے ہم پر کہ پہلے ہم برائیوں کو چھوڑیں اور پھر ہی اچھائیاں اپنے اندر پیدا کریں؟ ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ ابھی تو ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں، تو جب وہ ختم ہوں گی ساری کی ساری، تو تب ہم اچھائیوں کی طرف توجہ کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں، ہم بھولتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہ گار ہیں۔ تو ہم لوگ خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، بھول بھی جاتے ہیں غلطیاں، تو ہم سے زندگی کے آخر تک کبھی غلطیاں ہماری ختم تو نہیں ہوں گی۔
ہم تو کرتے رہیں گے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان سے غلطیاں، خطا ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، سب کچھ تو چلتا رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، اچھی چیزیں بھی ہمیں پیدا کرنی ہے۔ ان دونوں کی مسلسل کوشش ہم میں چلتی رہے گی۔ جس نے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کوشش کو ذرا سا کم کیا، شیطان فوراً حملہ آور ہوگا، فوراً۔ تو اس لیے ہم نے دونوں کو ہی اپنانا ہے، اور جو شخص ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے گا کہ برائیوں کو چھوڑنے کی طرف بھی اس کا پورا مکمل دھیان اور توجہ ہوگی، اور اچھائیاں اور خوبیاں اپنانے پر بھی اس کی توجہ مکمل ہوگی، یہ انسان اپنی شخصیت میں بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ تو آئیے اب اس باب میں، اس چیپٹر میں، ہم اپنے پیارے پیغمبر، ہمارے محبوب، ہمارے قائد پیشوا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا جسم و جان، مال و دولت سب آپ پر قربان ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیسے گائیڈ کیا اور کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کو اپنانے کی انہوں نے ہمیں تلقین کی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر سچ بولنا لازم ہے۔ علیکم بالصدق، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس بات کو اپنے آپ پر لازم کر لو۔ علیکم بالصدق، لازم کر لو اس بات کو اپنے آپ پر، یعنی اس بات کو فرض کر لو، اپنے ساتھ چمٹا لو۔ کس بات کو؟ کہ سچ بولنا ہے، سچائی کو اپنے ساتھ، اپنے اوپر پیسٹ کر لو، چپکا لو اپنے اوپر۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کیونکہ یہ جو سچائی ہے، یہ یہدی، یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ انسان کو لیڈ کرتی ہے، إِلَى الْبِرِّ، نیکی کی طرف۔ البر کا معنی ہوتا ہے نیکی، ہر خوبی کا نام البر ہے، تمام خوبیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کو البر کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکی ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف، یعنی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، اور ہمیشہ آدمی سچ بولتا ہے۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور سچ کو تلاش کرتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے۔ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ جب وہ اسی حالت میں رہتا ہے تو اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّكُمْ الْكَذِبَ، اور تم لوگ بچا لو اپنے آپ کو جھوٹ سے۔ ایاکم، بچا لو اپنے آپ کو، جھوٹ سے بچا لو۔ یہ کسی کو بہت ہی پرومپٹ اگر ہم نے وارن کرنا ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جیسے گرنے لگتا ہے کھائی میں، وہ کہتے ہیں بچ جاؤ، بچو، اچانک جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں یہ ہے ایاک، بچ جاؤ، بی وارن، آپ اب بالکل خبردار ہو جاؤ۔ ایاکم الکذب، تو جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ وہ رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف۔ فجور کا مطلب انسان کا گنہگار ہونا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بلا شبہ یہ جو فجور اور برائی ہے یہ رہنمائی کرتی ہے، انسان کو لے جاتی ہے آگ تک، آگ کی طرف، جہنم کی طرف۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور ہمیشہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا اتفاق ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اہل علم اور فقہا کی ذہانت پر، اور ان کے اس ٹیلنٹ پر، اور ان کے اس انٹلیکٹ، ایک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، ایک لیول جو ان کو عطا کر رکھا تھا اس پر، کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز اچھائیاں اور خوبیاں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو انسان کو اپنانی چاہیے، اس سلسلے میں جو پہلی بات لے کر آئے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے اس کتاب میں حدیث کو جمع کیا، وہ کون سی لے کر آئے ہیں؟ سچائی کے متعلق۔ تو خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی انسان کی ایمان لانے کے بعد
یہ ہے کہ وہ سچا ہو۔ ویسے یہ جو ایمان ہے نا، جس کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کلمے کی جو شرائط ہیں، شرائط وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر وہ حکم اور وہ عبادت ویلڈ ہی نہیں ہوتی۔ کسی بھی بندے کا کلمہ تب تک ویلڈ نہیں ہے، تب تک وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ اس میں 6 چیزیں نہ پائی جائیں، 7 چیزیں نہ پائی جائیں۔ 7 شروط کہتے ہیں، کلمہ کی شروط، کلمہ شہادت کی شروط کہتے ہیں۔ ان میں ایک صدق بھی ہے، سچائی، کہ یہ جو گواہی دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اکیلا معبود ہونے کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اس میں وہ پوری طرح سے سچا ہو۔ تو گویا صداقت، سچائی تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ جس انسان میں یہ نہیں، نہ وہ انسان اچھا ہے، نہ وہ مسلمان اچھا ہے۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو بڑی نمایاں خوبی ہوتی تھی، ہر نبی کی نمایاں خوبی کون سی تھی؟ سچائی۔ جب ان کو وحی دی گئی تو وحی سے پہلے وہ کیسے لوگ تھے؟ سچے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، دیکھیں قربان جائیں، سبحان اللہ، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، اہل و عیال، جسم و جان، مال و دولت، سب آپ پر قربان ہو۔ لوگوں نے آپ کو بہت کچھ کہا، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، جادوگر کہا، مجنون کہا، لیکن کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ کو یہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صداقت نہیں ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکا۔ اور اس ایک چیز نے کتنے لوگوں کو اسلام پر کھڑا کر دیا، کتنے لوگوں کو۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جس بندے نے زندگی میں کبھی کسی شخص کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے؟ لاجیکل بات ہے نا، کیسے ممکن ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے؟ تو اس لیے یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اس کو اپنا لیجئے، ہم سب اس کو اپنا لیں، سچ کو اپنا لیں، سچ کی تلقین کریں اپنے بچوں کو، ان کو بتائیں کہ سچ کتنا ضروری ہے، سچ ایمان ہے اور جھوٹ کفر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی، یہ جو خوبی ہمیں اپنانے کا کہا، تو اس کے بارے میں کون سا انداز اپنایا؟ علیکم بالصدق، بس اس کو اپنے اوپر چسپاں کر لو۔ علیکم بالصدق، علیکم کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی چیز پر ڈومیننٹ ہو جائے۔ علا کے جو معنی ہے نا عربی زبان میں، علا کے جو معنی ہے ان میں ایک ڈومینیشن بھی ہے، غلبہ بھی ہے۔ علیکم بالصدق یعنی سچ تم پر غالب آ جائے، تمہارے اوپر سچ چھایا ہوا ہو، یہ معنی علیکم بالصدق۔ یعنی ہماری سچائی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ چھوٹا موٹا نہ ہو کہ ہم نے چھوٹی موٹی چیزوں میں سچ بولے، ہم نہیں، ہم اتنے سچے ہوں کہ سچائی ہمارے اوپر غالب آئی ہوئی ہو۔ علیکم بالصدق، تم پر سچ لازم ہے۔ اب کتنے معنی ہوگے اس کو؟ سچ کو تم اپنے اوپر پیسٹ کر لو، چسپاں کر لو، چپکا لو، سچ تمہارے اوپر ڈومیننٹ ہونا چاہیے، یعنی تمہارے ہر طرف سے سچائی دکھائی دینی چاہیے۔ کوئی تمہیں بات میں آزمائے تب، کوئی تمہیں قول و فعل میں آزمائے تب، کوئی تمہیں کسی ایگریمنٹ میں آزمائے تب، کوئی تمہیں کسی کمٹمنٹ میں آزمائے تب، ہر اعتبار سے تمہیں سچا ہونا چاہیے۔ اصل مسلمان یہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سچائی کتنی ضروری ہے اور جھوٹ کتنی بڑی بلا اور وبا ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی چھان پھٹک کے لیے جو علم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سجایا اور انہوں نے اس علم کو ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی اس کا وجود نہیں تھا، علم الرجال، علم الجرح والتعدیل، یعنی لوگوں کو پرکھنے کا علم، جس کی بنیاد پر یہ پتہ چلا کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، احادیث کا صحیح ہونا، ضعیف ہونا، اس کے لیے علم الرجال وجود میں آیا۔ اور اس کے اصول کیا ہیں؟ جس بندے سے جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا اس بندے سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ ایک مرتبہ بھی جس بندے سے جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا، ایک مرتبہ بھی، دنیاوی معاملات میں، دین میں نہیں، دنیاوی معاملات میں، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ جتنی بھی صحیح حدیث ہیں یا حسن حدیث ہیں
ان میں کوئی جھوٹا راوی نہیں ہے. اگر دین میں کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی تو روایت ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ تو فیبریکیٹڈ اور موضوع کے درجے پر ہے. لیکن جس نے عام زندگی میں بھی جھوٹ بولا اس بندے سے، اس بندی سے علم حدیث کی روایت نہیں لی جا سکتی. اللہ اکبر. اتنے سچے لوگوں کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے. ہم دیکھیں کہ ہم جو اس علم کو اب پڑھنے پڑھانے والے سیکھنے والے ہم جو لوگ ہیں، ہم میں کتنی سچائی ہے. کہا علیکم بالصدق. دیکھو سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی اپنے آپ پر غالب کر لو. فإن الصدق، اب آگے پوری ٹریل اور پوری چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ سچائی کیسے کام کرے گی. کہا فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی آپ کو نیکی کی راہ کی طرف لے جائے گی. کیسے؟ سچا بندہ وہ برائی کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو بہت مشکل ہوگا برائی کرنا، اس لیے کہ اس نے سچ بولنا ہے. جھوٹ بولنے والا بندہ، اس سے تو ہر گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ میں بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. جس بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی نا، جو بندہ جتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولے گا، آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی اور ہر طرح کی قباحت اور برائی کی توقع کی جا سکتی ہے. اور جس بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آ جائے، جھوٹ بولتے ہوئے اس کی آواز کپا جائے، جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا اس کا انداز ایسا ہو، تو سمجھ لیں کہ اس بندے میں ابھی بھی بڑی خیر ہے، ابھی بھی بڑی خیر ہے. تو کہا کہ یہ جو سچائی ہے نا، سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی. کیا مطلب؟ سچے لوگ ہی اصل میں نیک لوگ ہیں. نیک بننے کے لیے سچا بننا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ جو نیکی ہے یہ کہاں لے کر جائے گی؟ البر کا مطلب ہوتا ہے ساری بھلائیوں اور خیر کا مجموعہ. ہر ایک خیر اور اچھائی پر البر کا لفظ بولا جاتا ہے. تو کہا کہ تم دیکھو سچ کو اپنے آپ پر لازم کر لو، ہمیشہ سچ بولو. یہ سچ تمہیں زندگی میں نیکی کی راہ پر چلائے گا. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکی ہے تمہیں وہ جنت کی راہ پر چلا دے گی. یعنی سچائی تمہیں جنت تک پہنچائے گی. سچائی یہ وہ ایک سواری ہے جس پر انسان سوار ہو کر جنت میں جا سکتا ہے. جس بندے کو سچائی کی سواری مہیا نہیں، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں، سزا اگر اس کے جھوٹ کا لیول بہت بڑا نہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کو معاف کر دیں، یا پھر وہ اپنی سزا کے بعد جنت میں جائے. لیکن اگر کوئی بندہ جھوٹ کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ وہ اس کے جھوٹ زیادہ ہے سچائی سے، اس کی سچائی سے، پھر تو وہ بندہ بہت مشکل ہے کہ وہ جہنم سے بچے. اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اس کو توبہ کی توفیق دے دیں. اور لوگوں سے متعلق اس کے جھوٹ ہیں تو تب بھی اس کا معاملہ خراب ہے. اس کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ ہمیں بتا دیا نا کیسے ہوگا، تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، دوسرے کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، جہنم رسید کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوری ایک چین اور ٹریل ہمیں بتا دی کہ کیسے جنت میں کیسے جاتا ہے. جنت میں جانے کی بنیاد سچائی کو قرار دیا گیا. اور پھر کہا وما یزال الرجل یصدق، آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ کچھ مواقع پر سچ اور کچھ پر جھوٹ. جیسے کتنے ایسے سچے لوگ ہیں جب ان کے کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے نا کہ جہاں پر ان کو معلوم ہو کہ یار میرے سچ بولنے سے میرا پروفٹ کم ہو جائے گا، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. سچے ہوتے ہیں زندگی میں، یعنی وہ 100 میں سے ایک جھوٹ بولتے ہیں. لیکن کب بولتے ہیں؟ جب ان کو پتا ہے کہ میرا پروفٹ کا مسئلہ ہے، یا میری کوئی اور مجھے جو میری پسند کی چیز ہے وہ ملنے والی ہے، یا اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ شخص بھی سچے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے اگر یہ سچ زیادہ بولتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ وما یزال الرجل یصدق، آدمی سچ بولتا رہتا ہے. ویتحرى الصدق، سچ کو تلاش کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ واللہ عالم اس کا ایک معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ سچ کے تلاش کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کو سچ بولنے میں مشکل آ رہی ہوتی ہے نا، تب بھی وہ سچ ہی بولتا ہے.
جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے لوگ سچے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر مال، دولت، پیسہ، پروفٹ، اس طرح کی چیزوں کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر ان کا کوئی کام نکل رہا ہو، وہاں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یتحرى الصدق کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں اس کو جھوٹ بولنے سے فائدہ بھی ہو رہا ہے وہاں پر بھی وہ سچ بولتے ہیں۔ ایک ہے سچ کو تلاش کرنے کا یہ مطلب، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بات جب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا تو اپنی استطاعت کے مطابق بات کی تحقیق کرنے کے بعد یا اپنے غالب گمان کے مطابق وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور سچی دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سچائی کو تلاش کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک خبر ہے، ایک خبر آئی، خبر یہ ہے کہ فلاں جگہ پر یہ فلاں چیز پائی جاتی ہے، وہاں سے مل رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آج کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ چینی 60 روپے کلو مل رہی ہے کہیں سے، تو پتہ چلا کہ چینی 60 روپے کہیں سے مل رہی ہے۔ میں نے یہ خبر سنی اور میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا یا جو ذرائع تھے ان کے ذریعے سے میں نے پتہ کروایا، معلوم کروانے کے بعد میں نے کہا کہ یار فلاں بندے نے مجھے بتایا، فلاں نے بتایا، تو وہ کچے لوگ نہیں ہیں اور بات ٹھیک ہوگی، تو میں نے آگے بتا دیا۔ بعد میں پتہ چلا نہیں، وہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ اب یہاں پہ مجھے یہاں پہ میں سچائی میں ہی رہوں گا کہ میں سچائی سے نکل چکا ہوں؟ ایسا بندہ، یہ یتحرى الصدق کا ایک معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے غالب گمان کے مطابق زیادہ آثار، زیادہ شواہد اس بات کے تھے کہ یہ بات ایسے ہی ہے، لیکن ویسے نہیں نکلی، تو اس بندے کی سچائی پہ فرق نہیں آئے گا کیونکہ اس نے اپنی طرف سے سچ ہی بولا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس بندے نے کسی بندے سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا نا تو پھر آپ کے ساتھ میں یہ ڈیل نہیں کروں گا۔ مثال اس کی میں دیتا ہوں، کسی آدمی نے کسی کو کہا یا کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آپ نے اپنے فلاں جو رشتہ دار ہیں وہ بہت شریر ہیں، بہت شر ہے ان میں، اگر آپ نے ان سے بات کی تو آپ کو طلاق ہے۔ اللہ رحم کرے، ایسے لوگ ہیں اور ایسا کہتے ہیں، اور ایسے کئی طلاقوں کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو کیا کوئی شوہر اس حد تک اپنی بیوی کو یہ کہہ سکتا ہے؟ ہاں، اگر وہ واقعی معاملہ اس حد تک جا پہنچا ہے کہ وہ ایسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رابطے میں بیوی ہے جو واقعی ہر دفعہ ہی شر پھیلاتے ہیں اور بیوی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے ان سے بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور شوہر کی بات بھی نہیں مان رہی، تو اس کو وہ ڈرانے کے لیے اگر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی، تو اس کی گنجائش ہے۔ صرف گنجائش ہی نہیں، اگر وہ اپنی اتنی نافرمانی پہ اڑی ہوئی ہے کہ شوہر کے اتنا بتانے، سمجھانے، ڈرانے کے باوجود بھی اپنی ضد اور انا نہیں چھوڑ رہی، تو پھر بالکل یہ سبب بن سکتا ہے طلاق کا اس کا، اور ایک ویلڈ سبب ہے یہ شرعی اعتبار سے۔ اچھا، اس نے جب یہ کہا کہ اگر آپ نے فلاں اپنے عزیز و اقارب میں سے فلاں رشتہ دار سے بات کی تو آپ کو طلاق ہے، اس کو پتہ چلا کہ اس نے فلاں سے بات کی ہے یا اس نے دیکھا خود، تو اس کو لگا کہ یہ تو فلاں خاتون ہے جس سے میں نے بات کرنے سے منع کیا ہے، اس کو طلاق دے دیتا۔ بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو وہ نہیں تھا، یہ خاتون وہ نہیں تھی، کوئی اور تھی، تو کیا یہاں پر اس آدمی کا، اس کو کیا کہا جائے گا، یہ کیا صداقت ور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے سچ کو تلاش کر کے وہ بات کہی۔ اس کی سچائی کیسے؟ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر فلاں سے بات کی تو میں طلاق دے دوں گا یا طلاق ہے تمہیں، تو اس کے غالب گمان کے مطابق وہ خاتون وہی تھی، غالب گمان اس کا کیا تھا، وہی وہ خاتون ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ نہیں ہے، تو اس کو اس سے رجوع کر لینا چاہیے، اور یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مشروط ہے نا، بے شک اس نے بعد میں دی ہو لیکن اس کو مشروط کیا ہوا تھا۔ تو مشروط جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے، شرط پوری ہوگی تو طلاق ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی طلاق۔ ایک تھوڑا سا فقہی ایک مسئلہ ہے، تھوڑا سا ممکن ہے کہ ہلکا سا پیچیدہ ہو، ایسا پیچیدہ نہیں ہے، ہم سب ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، اب سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں، جن گھروں میں یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے وہ گھر یقیناً بہت ہی عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے اور سب کے معاملات کو بہتر کرے۔ تو یہ ہے یتحرى الصدق کا مطلب، کہ انسان اپنی سچائی کو اپنے اس کے اعتبار سے تلاش کر کے سچائی کو بولتا ہے، اپنے گمان، غالب گمان کے مطابق وہ باتوں کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ سچی ہیں، تو اس میں اگر بعد میں پتہ چلے کہ یہ خبر ایسی نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ سچ تلاش کرنے والوں میں آئے گا، جھوٹوں میں نہیں آئے گا، جبکہ وہ فوراً رجوع بھی کر لے۔ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، جب آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا ہے تو
اس خوبی کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں کیا فرق ہے؟ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، اور صدیق بہت سچا۔ صادق ہے سچا، اور صدیق بہت سچا۔ اللہ کے ہاں جب آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا ہے تو اللہ کے ہاں کیا لکھا جاتا ہے؟ صادق یا صدیق؟ صدیق۔ اللہ، آدمی سے کبھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ غلطی سے بول سکتا ہے، لیکن جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، تلاش کرتا ہے سچ کو، اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اگر کبھی اس سے بعد میں کبھی ایسا غلطی سے، نادانی سے جھوٹ اس کی زبان سے نکل بھی جائے تو وہ صدیق ہی رہتا ہے اللہ کے یہاں، کیونکہ وہ فوراً توبہ کر لے گا۔ غلطی سے اگر ہوا تو وہ فوراً توبہ کر لے گا۔ جو بندہ اپنے جھوٹ پہ اڑ گیا وہ مومن نہیں ہو گیا، اس کا معاملہ خراب ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اہل علم نے کتنا خیال رکھا ہے حدیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جس بندے نے جھوٹ بولا بے شک اس نے بعد میں توبہ بھی کر لی، اس سے بھی حدیث نہیں لے، کیوں؟ یہ معاملہ بہت نازک معاملہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اور ہمارے نادان لوگ، کچھ احمق لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں حدیث کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی۔ ان سے بڑھ کر کوئی واللہ بے وقوف نہیں ہے۔ ان کو یعنی مخالفین ہیں، مخالف کو بھی چاہیے کہ بات اپنے مخالف کے بارے میں کرے، کوئی تھوڑی سی تحقیق تو کرو اللہ کے بندو، تھوڑی سی تحقیق تو کرو۔ تم نے اتنی بڑی چیز کو اتنے بھونڈے انداز میں رد کیا تم کہ 200 سال بعد حدیث لکھی جا رہی، کوئی اعتماد نہیں ہے اس میں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ، ساتھ یہ کہا کہ تم دیکھو جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اچھا، یہ جو چھوڑنے والی بری چیزیں چھوڑنے والا جو چیپٹر تھا وہ تو گزر چکا، پھر یہاں پہ کیوں؟ یہاں پہ یہ جو کہا گیا نا اسی ایک ہی حدیث میں کہ تم سچ کو لازم پکڑ لو، سچ کو اپنے اوپر غالب کر لو اور جھوٹ چھوڑ دو، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ یہ جو ابھی جو کہا جا رہا ہے نا کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، یہ سچا بننے کی تاکید ہے۔ سچا بننے کے لیے مزید تاکید کی جا رہی ہے، مزید اس کے اوپر ایمفسائز کیا جا رہا ہے، مزید اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ سچے بنو۔ جو پہلے جملوں کا مطلب ہے نا کہ تم پر سچ لازم ہے، اور سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جب سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا ہے تو اللہ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اگر صرف اتنی بھی حدیث ہوتی نا تو اس کا مطلب بھی یہی نکلتا کہ جو بندہ سچ نہیں بولتا وہ بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے، اور گناہ اس کو آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے یاکم، تب بھی اس حدیث کے مفہوم سے یہ بات واضح تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ساتھ یہ کیوں کہا کہ تم جھوٹ سے بھی بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو جھوٹ سے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور انسان جب ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا ہے، جھوٹ کو تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ جہاں جھوٹ بولنے کی نہیں بھی ضرورت وہاں پہ بھی جھوٹ بولتا ہے، عادت بن چکی ہے نا۔ چھوٹے تھے تو ہماری اردو کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوتا تھا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سنا ہو؟ وہ ایک بکریاں چلانے والا اس کو مذاق سوچتا ہے تو وہ درخت پہ چڑھ کے کہتا ہے شیر آ گیا، سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آگے سے دانت نکالنا شروع کر دیتا ہے، ہنسنا شروع ہو دیتا ہے، میں نے تو مذاق کیا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ پھر ایسا کیا، پھر گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، تیسری مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی جھوٹ تھا، تیسری مرتبہ واقعی ہی شیر آ چکا تھا، اب گاؤں والے آئے نہیں اور اس کی بکریوں کا کام تمام ہو گیا۔ تو جب آپ جھوٹ میں مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کے سچ کی بھی کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی۔ تو یتحرر الکذب کا مطلب، جھوٹ کو تلاش کرنے کا مطلب، جہاں جھوٹ نہیں بھی بولنا وہاں پہ بھی بولتا ہے، وہاں پہ بھی انسان بولتا ہے۔ اللہ کے لیے جھوٹ سے بچنے کی بہت دعا بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو ایسی ایسی جگہوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں، واللہ جہاں پر جھوٹ کا کوئی سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن عادت سے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ کے علاوہ زبان سے کچھ نکل ہی نہیں رہا ہوتا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے ایسے لوگوں کی، کچھ وعید نہیں کہ ان کی موت بھی جھوٹ پر ہو۔ کتنی بدترین موت ہے۔
تو فرمایا کہ دیکھو اگر آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سچ بھی بولے تو کوئی یقین نہیں کرنے والا ہوتا۔ جو بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر مشہور ہو جاتا ہے، تو اس کا سچ کو یقین کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس پر وہ بندہ افسوس کرے کہ دیکھو آپ کو تو میری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ بھئی اتنے تم قابل ترس بننے کی کوشش نہ کرو، تمہارے اپنے اعمال کا انجام ہے یہ کہ تم نے جھوٹ بولے ہی اتنے کہ تمہارے سچ کا بھی یقین نہیں ہے۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے، ایک شرعی چیز ہے، ایک کانسیکوینسز پر مبنی ایک چیز ہے۔ نتائج اس کا، جو بندہ اتنے جھوٹ بولتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، انتہائی جھوٹا، تو لوگ کیسے اس پر یقین کریں گے؟ تو وہ افسوس کرے، شکایت کرے، دیکھو جی میری سچ بات کا بھی آپ کو یقین نہیں آتا۔ بھائی کیسے یقین آئے؟ آپ جھوٹے ڈکلیئر ہو چکے ہو۔ اب آپ کو یقین دلانے کے لیے بہت سچ بولنا پڑے گا، بہت پکی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو کیا ایک بندہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے میں مشہور تھا، بہت زیادہ جھوٹ لوگوں کے ہاں وہ واقعی جھوٹا تھا، ظاہر اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جا چکا تھا، تو کیا وہ توبہ کر لے اور اس کے بعد سچ بولنا شروع کر دے اور ہمیشہ سچ بولے تو کیا اللہ کے ہاں وہ سچا لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لکھا جا سکتا، ہر چیز کی توبہ موجود ہے۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، سچ، واللہ سچ اپنا لیجئے۔ سچائی بڑی چیز ہے۔ ہمارے والدین ہمیں ایک مثال سنایا کرتے تھے کہ کسی میں 100 خامیاں پائی جاتی تھیں، اس کو کسی نے کہا کہ آپ صرف 100 خامیوں میں سے ایک خامی ختم کر دو اپنے آپ سے، وہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اور کچھ بندہ اس میں 100 خوبیاں تھیں، ایک خامی تھی کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، باقی سب اس میں خوبیاں تھیں، بہت ساری خوبیاں تھیں۔ تو وہ جو جھوٹ بولنے والا بندہ تھا، اس کی 100 خوبیاں اس کو فائدہ نہ دے سکیں اور اس کا انجام بربادی ہوا۔ اور جس میں 100 خامیاں تھیں اور اس میں جو تھی جھوٹ بھی تھا ایک، تو اس کو کہا گیا کہ آپ جو جھوٹ ہے صرف ان سب خامیوں میں سے صرف جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے جھوٹ چھوڑا تو ساری خامیاں چھوڑ دی۔ کیوں؟ اس نے شراب پینا چاہیے، اس نے برائی کرنا چاہیے، اس نے چوری کرنا چاہیے، تو اس نے کہا میں نے تو جھوٹ بولنے سے توبہ کی ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ سچائی اس طرح سے انسان کو نیکی کی راہ پر چلاتی ہے۔ جھوٹ بندے کو گناہ پر کیسے چلاتا ہے؟ چوری کر لو، غیبت کر لو، آرام سے جھوٹ بول دینا، نہیں میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے، نہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ چیز اٹھائی نہیں ہے، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، کہا ہی نہیں ہے۔ جس بندے کے ذہن میں یہ بات سما گئی، بچوں سے لے کر بچے بھی جو ہمیں سن رہے ہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں، جس بچے کے ذہن میں، جس بڑے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں برائی کروں گا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں کہہ دوں گا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بندہ، یہ بچہ، یہ بڑا برائی کی راہ پر چل پڑا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔ کیسا سیکوینس اور کیسی ترتیب بیان کی۔ جھوٹ انسان کو برائی کی راہ پر ڈالتا ہے۔ کتنی برائیاں بچے اور بڑے صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جھوٹ بول دوں گا۔ ایک بچے کو آپ نے موبائل لے کر دے دیا، یہ آپ کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے۔ ضرورت کے بغیر اس کو موبائل دینا، اور یہ والدین کا، اپنے بڑوں کا بچوں کو یہ گیمز وغیرہ کے لیے موبائل دینا، واللہ یہ بہت بڑی بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، بہت بڑی، چھوٹی نہیں بہت بڑی۔ اور جو اس کا شکار ہو چکے ہیں اور جو اس کے نتائج دیکھ چکے ہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور اپنی اس غلطی اور کوتاہی کی توبہ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی توبہ سے بات بہت آگے جا چکی ہوتی ہے، وہ تو توبہ کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس سے پہلے، وہ ہو چکا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اب بچہ، وہ چھوٹا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، وہ جب موبائل پر کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو کہ غلط ہے، والدین کو شک ہوا، یا کوئی ایسا، ایک اور سینیریو آپ کو بتاتا ہوں جو بہت سارے گھروں میں ہے، کہ یا شوہر یا بیوی، ان کا موبائل کا استعمال غلط ہوتا ہے، گناہ پر مبنی ہوتا ہے موبائل پر کا استعمال، وہ بد نظری ہو
یا وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ رابطہ ہو، مرد ہو یا خاتون رشتہ داروں میں سے، جس کے ساتھ رابطہ کرنا شر ہی شر ہے اور وہ اس کو شر پر ابھارنے والے لوگ ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی سچا ہوگا تو جیسے اسے پوچھا جائے گا، والدین اپنی اولاد سے پوچھیں گے، شوہر اپنی بیوی سے پوچھے گا، جب اس کو یہ معلوم ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے تو وہ اس برائی سے باز آ جائے گا۔ جس کو یہ ہے کہ آرام سے جھوٹ بول دیں گے، وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو، آپ یقین کر لو کہ وہ بندہ ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلے کہ جو نیکی ہوتی ہے نا، نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے بندے کو۔ نیکیاں نیکیوں کا باعث بنتی ہیں۔ اصل نیکی ہوتی وہ جو مزید نیکیوں کا باعث بنے، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لیے گناہ اگر بندے سے ہو بھی جائے تو اس پر اصرار نہ کرے۔ اور یہاں پہ یہ جو کہا کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ جو بار بار چیز کی جاتی ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان بار بار کرتا ہے وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ سچ بار بار بولے گا تو وہ اس میں یہ عادت پختہ ہو جائے گی، جھوٹ بار بار بولے گا تو یہ عادت اس میں پختہ ہو جائے گی۔ پھر انسان کبھی کوشش کے باوجود بھی جھوٹ نہیں چھوڑ پاتا۔ اور بہت سارے انسان ایسے ہیں وہ سچ پر ایسے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی کوشش بھی کریں نا جھوٹ بولنے کی، سچ بول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور چیز یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، سچا بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے، نڈر شیر دل ہوتا ہے، اور جھوٹا بندہ بزدل، بہت بزدل ہوتا ہے۔ سچا بندہ پوری عزت اور پوری شان و شوکت اور پورے سینہ تان کر جیتا ہے، سر اٹھا کے جیتا ہے، اور جھوٹا بندہ چھپتا پھرتا ہے، سر جھکا کے اپنی ضمیر کی عدالت میں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سچ کو ہمیشہ لازم پکڑیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الظن، تم لوگ گمان کرنے سے باز آ جاؤ، مطلب بدگمانی سے، فإن الظن اکذب الحدیث، بلا شبہ یہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ متفق علیہ۔ یہ اس حدیث پر امام بخاری امام مسلم نے اتفاق کیا۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ یہاں پہ گمان سے کون سا گمان مراد ہے؟ وہ گمان جس کے شواہد موجود نہ ہوں، جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ تو بدگمانی میں اگرچہ جھوٹ واضح نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی یہ بدگمانی ہی سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے جب اس کے شواہد نہ ہوں۔ لیکن جب شواہد ہوں تو پھر بندہ گمان کرے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عدالتوں میں فیصلے کس بات پر ہوتے ہیں؟ غالب گمان پر، شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر وہ وکلا بحث کرتے ہیں، تو جج یہ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کی بنیاد پر غالب گمان یہ ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے اور یہ بندہ مجرم نہیں۔ تو یہاں پہلے اس پر بات پوری کر چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خوبیوں کا باب ہے، تو اس حدیث میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، یعنی اس میں تو کوئی خوبی اپنانے کے لیے نہیں کہی گئی، یہ تو خامیاں چھوڑنے والے چیپٹر میں یہ حدیث آنی چاہیے۔ تو وہاں پہ جب آ بھی گئی تو دوبارہ کیوں ذکر کی گئی؟ تو کچھ اہل علم نے یہ لکھا، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ غالباً جو اس کے مصنف کتاب کے، انہوں نے غالباً یہ بھول کر یہاں پہ دوبارہ لکھ دی، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیچھے یہ کہا گیا کہ تم لوگ سچ بولو اور سچائی میں پھر اور سچ اور جھوٹ کی بات ہوئی، تو ساتھ یہ بات بھی کہہ دے گی، کیونکہ یہ جو بدگمانی ہے بغیر شواہد کے یہ بھی جھوٹی بات ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ جس جھوٹ سے آپ کو بچنے کا کہا گیا ہے اس میں بدگمانی بھی شامل ہے۔ تو یہ دوسری بات بہت پختہ معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الجلوس بالطرقات، تم لوگ بچ جاؤ بیٹھنے سے راستوں میں، بالطرقات، طریق کی جمع طرقات، طرق اور طرقات، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ قالوا، تو صحابہ نے کہا، ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لنا بدن، ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، من مجالسنا، ہماری مجالس کے سوا۔ کیا مطلب ما لنا بدن کا مطلب ہمارے لیے ضروری ہے ہماری مجالس، نتحدث فیہا، ہم اس میں بات چیت کرتے ہیں،
قال تو آپ نے فرمایا فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ سو اگر تم انکار کر رہے ہو تو فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ تو پھر ایسا کرو کہ تم راستے کو اس کا حق دو. قالوا وما حقه صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا غض البصر آنکھوں کو نگاہوں کو نیچا رکھنا، وکف الاذى اور تکلیف سے اپنے ہاتھوں کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا، ورد السلام سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف اچھائی کا نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر اور برائی سے روکنا. متفق علیہ. اس حدیث کے بھی صحیح ہونے پر امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ کا اتفاق ہے. یہ بہت عظیم حدیث ہے باقی تمام حدیث کی طرح. ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال و اولاد، مال و دولت، جسم و جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربان ہو. کیا سبحان اللہ بہترین انداز ہے آپ کا. اس میں سب سے پہلے انداز آپ دیکھیے کہ انداز کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، بچ جاؤ. پھر دیکھیں کیسے بہترین ٹیچر تھے کہ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم نے بات چیت کرنی ہوتی ہے، بات چیت بہت ساری باتیں ضروری بھی ہوتی ہیں آپس میں کرنے کے لیے، تو ہم مطلب راستوں میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپس میں ضروری بات چیت کریں. اور اس وقت ماحول ہی یہ تھا، گھروں میں بیٹھک وغیرہ اس طرح سے نہیں تھی، سب کے پاس کھلے کھلے گھر نہیں تھے کہ وہاں پہ حویلی میں بیٹھ جائیں. اس وقت تو کہا کہ اللہ کے رسول ہم راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک عذر بیان کیا. یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی بلکہ جو حکم دیا گیا اس کے مقابلے میں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ اس طرح کی مجالس ہم اپنی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک ان کو جو گراؤنڈ ریالٹی تھی وہ بتائی، تاکہ اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں گے تو اس میں ہمیں رخصت دے دیں گے، اگر نہیں تو پھر صحابہ نے کیا کرنا تھا، بازار جانا تھا. بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو سمجھانے والا ہو، کوئی بڑا ہو، والدین ہو، کوئی بھی ہو جو سمجھانے کی صلاحیت اور حق رکھتا ہے، شوہر ہے، والدین ہیں، استاد ہے، کچھ بھی ہے، اگر کوئی ایسی بات وہ کر رہے ہیں تو کوئی سامنے سے یہ کہہ دیتا ہے وضاحت کے لیے کہ فلاں جگہ پر ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو وہ اس وضاحت کو قبول کر لے. اگر اس میں کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ کوئی اور صورت نکال دی جائے تو کوئی اور صورت نکال لینی چاہیے، والدین کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی. اگر واقعی دیکھا جائے کہ کسی کی مجبوری ہے، مثال کے طور پر بچے گھر میں پڑھ رہے ہیں، مثال ایک دیتا ہوں، والدین ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو کتاب ہے، کتاب کسی ڈیسک پہ رکھ کے پھر پڑھا کرو، کیونکہ بچے لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، لیٹ کر کتاب کے قریب ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے پڑھنے میں کچھ نقصانات بھی ہیں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیسک پر کتاب رکھو اور پڑھو. تو بچے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم ڈیسک پر کتاب رکھے تو ہمیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا. عذر آ گیا نا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یا تو ان کو چشمہ لگوا دینا چاہیے، یا ان کو جس طرح وہ آسانی سے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دینا چاہیے. یہاں پر بھی ایسا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری یہ مجالس تو ضروری ہیں اس اعتبار سے کہ ہم ان میں بات چیت کرتے ہیں. تو آپ نے واقعی جب اس بات کو سنا تو آپ نے رخصت دی. کہا اما اذا ابیتم اگر تم انکار کرتے ہو. یہ انکار نافرمانی والا تھا؟ نہیں، اس طرح کے انکار کو نافرمانی نہیں کہتے. حالانکہ انہوں نے انکار یہ نہیں کہا. اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے آداب دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نہیں ہم تو بیٹھیں گے، نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم بات چیت کرتے ہیں، کچھ ہماری مجالس میں ہماری بات چیت ہوتی ضروری، یہ کہا. تو کتنا اچھا انداز ہے اپنی ایک بات کو پیش کرنے کا. تو آپ نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یہاں پہ اذا ابیتم سے مراد یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تم راستے کو اس کا حق دو. اب اس کے بعد 5 خوبیاں بتائیں جو ہماری شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے، پرسنالٹی کو امپروو کرنے کے لیے، ہماری کریکٹر بلڈنگ کے لیے اور ہمیں اچھا مسلمان اور اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بازاروں میں کسی بھی وجہ سے بازار میں ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یا وہ کسی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ کسی راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ خود دکاندار ہیں. دکاندار تو پھر بازار میں ہی بیٹھا ہوا ہے نا. اب ان سب کے لیے یہ ہے کہ یہ راستے کا حق دو. آپ اگر کسی بھی جگہ پر راستے میں بیٹھے ہوئے تو اس کا حق دو. حق کیا ہے؟ 5 چیزیں. سب سے پہلی چیز اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا.
کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جس کو دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں. مردوں کا خواتین کو دیکھنا، بے پردگی کو دیکھنا، بے حیائی کو دیکھنا، خواتین کے بھی اس طرح بے حیائی کو دیکھنا، ان چیزوں کو دیکھنا جو ممنوع ہیں. بہت ساری بازار میں تو بہت ساری خرافات ہوتی ہیں ان چیزوں سے. کوئی آدمی راستے میں چل رہا ہے، اس کا ویسی بے پردگی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، ہوا کی وجہ سے پلو کسی کا اڑ جاتا ہے، مرد ہو یا خاتون، نگاہیں نیچے رکھنا. اور انسان کی پرسنالٹی کو بہترین بنانے والی چیزوں میں سے اور بہت اٹریکٹیو بنانے والی چیزوں میں سے ایک غض البصر بھی ہے. جس بندے میں جتنا غض البصر ہوتا ہے اتنی اس کی اٹریکشن بڑھتی ہے، اس بندے کی دوسروں کی نظر میں اٹریکشن بڑھتی ہے. اور جو آنکھیں گھور گھور کے دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی خوبیوں والا ہو، اس بندے کی ہمیشہ انسلٹ ہی ہوتی ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو. جیسے پچھلے دنوں کسی نے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی کہ ہر شادی پر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو خواتین والی سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے. تو وہ غض البصر کی تباہی اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو بہت ساری، ہر شادی میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کو اس دن اپنی بیوی شدت سے یاد آتی ہے اور وہ خواتین والی سائڈ پہ ضرور جاتے ہیں اپنی بیوی کو ملنے کے لیے. یعنی ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر بیوی سے نہ ملے تو کوئی مسئلہ خراب ہو جائے گا، محبت کا ثبوت نہیں ہوگا. ہر شادی پہ خواتین والی سائڈ پہ گھسے ہوتے ہیں. کس بہانے سے؟ بیوی کو ملنے کے بہانے سے. یہ لوگ ہر جگہ پر ہی بے عزت ہوتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ بے عزت ہوتے ہیں. اگر غض البصر ان میں آ جائے یہی ان لوگوں کی عزت میں اضافے کا باعث ہے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کریکٹر ڈیولپمنٹ، کریکٹر بلڈنگ، اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اسلام نہیں ہے تو بندہ کہاں سے، انسان کہاں سے بنے گا؟ اور دوسری چیز یہ کہ وقف الادا، تکلیف سے اپنے آپ کو روک لے. یہ نہیں کہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ گزرا ہے، پاؤں آگے کر دیا، دڑام سے بندہ گر گیا. شیطانی ہے نا، یہ شر ہے. اسی طرح راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور کسی کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا، کسی کو پتھر مار دیا، کسی کی بیل بجا دی، کچھ کر دیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، کسی طرح کی تکلیف نہیں دینی. اور یہ آنکھوں میں تاڑ کے دیکھنا، یہ بھی تکلیف ہے کہ نہیں؟ سخت لہجے میں بولنا، گالی گلوچ کرنا، یہ کسی طرح تکلیف نہیں دینی. سبحان اللہ. مسلمان اپنے گھر میں ہو تب بھی وہ بے ضرر ہوتا ہے، باہر ہو تب بھی بے ضرر ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں اسلام کس قدر خوبصورت اور امن سلامتی کا دین ہے. یہاں پہ ایک بات اور، اس طرح کی ساری باتوں میں یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں گھر سے باہر کی ہیں نا. کہ آدمی باہر راستے پہ بیٹھا ہو تو تب اس کو یہ 5 حق ہیں وہ پورے کرے گا، نگاہیں جھکا کے رکھے گا، تکلیف نہیں دے گا. اور تیسری چیز اسلام کا جواب دے گا، تکلیف سے وہ بچے گا، تکلیف کسی کو نہیں دے گا. راستے میں منع کیا گیا کہ آپ لوگوں کو، چلتے لوگوں کو تکلیف نہ دیں. گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو تکلیف دینا ٹھیک ہے؟ اللہ. ہم دیکھیں کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں ہم ان کو تکلیف تو نہیں دے رہے. اگر دے رہے ہیں تو ہم مسلمان کی ڈیفینیشن پہ پورا ہی نہیں اترتے. مسلمان تو وہ ہم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں. اور وہ شخص تو بہت بدترین ہے کہ باہر کے لوگ اس کی زبان ہاتھ سے محفوظ ہوں، گھر والے نہ ہوں، بغیر کسی سبب کے. بغیر کسی سبب کے کسی جگہ پر کچھ سبب ہوتا ہے نا، کسی کی تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، وہ اور بات ہے. بغیر کسی سبب کے ہو، بہنیں آپس میں، بھائی آپس میں، بھائی بہن آپس میں، یا اور کوئی بھی رشتہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوئے. اور ہمارے ہاں اللہ رحم کرے چند ہی ایسے گھرانے ہوں گے جو اس چیز سے بچے ہوئے، ورنہ بھائی آپس میں، بہنیں آپس میں، یہاں تک کہ والدین، اولاد، خاوند، بیوی، پتہ نہیں کیا کیا آپس میں ایک دوسرے کی زندگی اجیرن بنا کے رکھی ہوئی. حسد، بغض، کینہ، غیبت، چغلی، بہتان، الزام، جاسوسی، ہر چیز. باہر یہ لوگ بڑے اخلاق والے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا حق یہ کہ سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا کیوں کہا گیا بھلا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا سلام کرنا؟ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کے آداب ہمیں سکھایا نا، اس میں سے جو طریقہ کار ہے نا، طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ گزرنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ سلام کرے گا، یا اس کو جو سواری پر سوار ہے وہ سلام کرے گا. سواری پر سوار یعنی جو بڑے درجے پر ہے وہ چھوٹے والے کو سلام کرے گا. سبحان اللہ. اس میں الگ حکمتیں ہیں اسلام کی.
تاکہ بڑا بندہ وہ اپنے آپ کو تکبر سے بچائے. اگر جو گزرنے والا بندہ اس نے سلام نہیں کیا، اس کا حق تو اس کا ہے کہ وہ سلام کرے. اگر اس نے نہیں کیا تو یہ بندہ اس کو سلام کر لے. کچھ نے کہا کہ وہ سلام نہ کرے بلکہ اس کو وہ سے کہ بھائی سلام کر لو. یہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی اتنا بے تکلف ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ آپ خود سلام کہہ سکتے ہیں یا آپ بات کر سکتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے، آپ کو حق ہے. زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہوتا. اور چوتھا حق راستے کا یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا، اور پانچواں حق یہ کہ برائی سے منع کرنا. یہ جو آخری دو چیزیں ہیں نا، اس کو پوری طرح سے، پوری سازش کے ساتھ اور ہر اعتبار سے، ہر ایسپیکٹ سے ان دو چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. خاص طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں، کارپوریٹ سیکٹرز میں، بازاروں میں، مارکیٹس میں، دوست احباب میں کیسے ختم کیا جا رہا ہے. یار تو اپنی یہ جو مولوی پنا ہے نا، مولوی پن ہے آپ کا، یہ اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں رکھو اس کو. ہمیں پتہ ہے تو جتنا مولوی ہے نا، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں تجھے. تو جتنی حاجر نماز ہے نا، مجھے پتا ہے. ہم یہ کہہ کے ان کو چپ کروا دیتے ہیں. یا پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکنے کا ماڈرن طریقہ کیا ہے، ماڈرن الفاظ کیا ہے. اگر کسی کو اچھائی کا حکم دو تو وہ کیا کہتا ہے؟ فورس نہ کرو مجھے. ہاں، پہلی بات یہ کہ مجھے فورس نہ کرو. اللہ اکبر. یعنی اتنی نادانی ہے. اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے اب یہ اسائنمنٹ کر لو، آپ یہ اسائنمنٹ کر لو، کیا یہ اس کو فورس کر رہا ہے؟ کوئی اس کو نہیں کہتا کہ یہ فورس کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو چکا، نماز پڑھ لو، بھیا مجھے فورس کر رہے. اور اگر کوئی بندہ، یہ تو ہے نا جب کوئی اچھائی کا حکم دیتا ہے، اگر کوئی برائی سے روکے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے ڈونٹ جج می. آپ ججمنٹل اپروچ ہے آپ کی. یہ دو ماڈرن الفاظ ہیں اس اسلام کی ایک بنیادی چیز کو ختم کرنے کے لیے، جبکہ یہ مومنوں کی آپس کی پہچان ہے. مسلم سوسائٹی کی، مسلم جو ایک سوشل سرکل ہے، اس کی پہچان، اس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے مددگار دوست ہیں. اور یأمرون بالمعروف، ان کی پہلی علامت، پہلی ایٹریبیوٹ ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور اس کو باقاعدہ طور پر مطلب اس کو ختم کیا جاتا ہے ہر جگہ پر. آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی اچھائی کی بات کر دے لوگ سنتے ہی نہیں. نماز وہ کہا جاتا ہے کہ نماز کا ذرا اہتمام یہاں پہ کر لیں، بھائی تم نے پڑھنی ہے سائڈ پہ ہو کے پڑھ لو. لوگ باقاعدہ ان کو سخت الجھن ہوتی ہے کہ یار ہمیں اچھائی کیوں بتا رہا ہے، جبکہ یہ راستے کا بھی حق ہے اور اسلام کا بھی حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم پر رحم کرے اور اللہ واقعی ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دیں. آمین یا رب العالمین.